تماشا ملک میں پچھلے 9 ماہ سے لگا ہوا ہے اور اس تماشے نے پاکستان کے اندر جو پچھلے 4 سال کی وفاق میں اور 10 سال کی خیبر پختونخوا میں تباہی ہے، جن نالائقوں نے، جن نااہلوں نے، جن ملک کے خلاف سازش کرنے والوں نے، جن فورن فنڈنگ کے اندر ملوث پائے جانے والوں نے، جن لوگوں نے 4 سال ملک کے اوپر حکمرانی کی ہے، وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھے ہیں، تمام ریاستی طاقت کو استعمال کر کے اپنی جیبیں بھری ہیں، تمام ریاستی طاقت کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، تمام طاقت اور سرکاری خزانے کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور 4 سال تمام ریاستی طاقت ہونے کے باوجود ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، چاہے وہ کرپشن نواز شریف کے خلاف کیس ہو، چاہے مریم نواز کے خلاف ہو، چاہے شہباز شریف کے خلاف ہو، چاہے حمزہ شہباز کے خلاف ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی ہر جو قیادت ہے جن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جب کرپشن نہ ملی تو ہیروئن کے کیسز بنا دیے، جب کوئی اس کو الزام کو ثابت نہیں کر سکے، ملک کے ساتھ جو معاشی تباہی، نوجوان کی بے روزگاری، عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنا، تمام خارجہ پالیسی، کشمیر کا سودا، دوست ممالک کو ناراض کرنا، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کا خمیازہ پاکستان یا پاکستان کی عوام نے نہ اس کا سامنا کیا۔ پچھلے 9 ماہ کی کہانی سائفر کی سازش، عالمی سازش، امپورٹڈ حکومت کے تماشے سے شروع ہوئی۔ کبھی اسلام آباد لانگ مارچ پہنچ رہا ہے، کبھی خیبر پختونخوا سے لانگ مارچ چل رہا ہے، کبھی خیبر پختونخوا میں پولیس والوں کے سر توڑے جا رہے ہیں، کبھی لاہور میں اپنے عہدیداروں کے گھروں سے پولیس والوں کے پیٹ میں گولیاں ڈل رہی ہیں، کیونکہ 9 ماہ میں یہ شخص جانتا ہے، جو کہہ رہا ہے عالمی سازش نہیں ہوئی تھی، سائفر کی کوئی کہانی نہیں تھی، امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی تھی، وہ سازش امریکہ عالمی سازش، امپورٹڈ سازش چلتی ہوئی شہباز شریف، نواز شریف، اس کے بعد وہ محسن نقوی، اور اب کچھ بھی نہیں اس ملک کے خلاف ہوا تھا۔ جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے خلاف یہ سازش کی تھی، اور اس پوری کہانی کے اوپر پچھلے 9-10 ماہ میں جو تماشے کیے گئے، مطلب ہر روز ایک نئی فلم، اور وہ صرف اسی لیے آج پاکستان کی عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت ملک کے اندر دن رات محنت کر کے ان کے آئی ایم ایف پروگرام کو ری نیگوشیٹ کیا، ان کے آئی ایم ایف پروگرام کو، ان کے دستخط شدہ پروگرام کو، جس نے ملک کی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تھا، جس پہ عمران خان صاحب کے دستخط تھے، ان کے اس پروگرام کو ری نیگوشیٹ کر کے ہر روز دن رات پاکستان کی عوام کے لیے ریلیف مانگتے ہیں، ہر روز اس دل سے، اس تکلیف سے سوتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو اس 4 سال کی معاشی تباہی، اس مہنگائی کے طوفان سے کیسے نکالیں۔ اور جس وقت حالات بہتر ہوتے ہیں ایک تماشے کا اعلان ہوتا ہے، جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اعلان ہوتا ہے تو اس وقت سائفر کے ساتھ کھیلنے کا اعلان ہوتا ہے، جس وقت ملک کے اندر معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کا، آئی ایم ایف کے نیگوسیشن کا، ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا، ملک کی معیشت کے سمت کو ٹھیک کرنے کا کوئی بھی کسی قسم کی طرف سے کوئی اندیشہ ہوتا ہے، اس وقت ایک تماشا، کیونکہ یہ اب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کی تمام بیانیاں ہر روز یہ خود اس کو دفن کرتے ہیں۔
یہ جیل بھرو تحریک ایک شخص ہے, صرف آپ لوگوں کے لیے میں دہرانا چاہتی ہوں, ایک شخص فورن فنڈنگ میں 14 نومبر 2014 سے فرار ہے. وہ نہیں پیش ہوتا, وہ الیکشن کمیشن میں نہیں پیش ہوتا, وہ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوتا, وہ ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوتا, وہ نیب میں پیش نہیں ہوتا, وہ سیشن کورٹ میں پیش نہیں ہوتا, کیونکہ وہ چور ہے, کیونکہ وہ فورن فنڈر ہے, کیونکہ اس نے ملک کے خلاف خیرات کے پیسے اس نے اپنے سیاسی مقاصد اور ملک کے خلاف سازش کرنے میں استعمال کی. یہ تماشا 2011 سے جاری ہے. اس کے بعد توشہ خانہ میں 23 نومبر 2020 سے فرار ہے. عدالت پیش نہیں ہوتا, سیشن کورٹ پیش نہیں ہوتا, ہائی کورٹ پیش نہیں ہوتا, ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوتا, سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوتا, کیونکہ وہ چور ہے توشہ خانہ کا, کیونکہ اس نے گھڑیاں بیچی ہیں, کیونکہ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. اس کے بعد آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے, آپ مجرم ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ ہو, چاہے وہ فورن فنڈنگ ہو, چاہے وہ ہیروں کا لین دین ہو, چاہے وہ سائفر کی سازش ہو ملک کے خلاف, چاہے وہ 190 ملین کی بات ہو, چاہے وہ القادر ٹرسٹ کی بات ہو. یہ وہ کیسز ہیں جس میں عمران خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اس لیے وہ کسی بھی ادارے کے سامنے, کسی بھی انویسٹیگیشن کے سامنے اور کسی بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا. ہر روز تاریخ مؤخر ہوتی ہے, ہر روز کیس ملتوی ہوتا ہے, ہر روز نوٹس دیا جاتا ہے. اور یہ حکومت, یہ جو عدالت میں بلایا جاتا ہے, یہ حکومت نہیں بلاتی, یہ عدالت بلاتی ہے. جو عدالت نواز شریف کو بلاتی تھی, جو عدالت شہباز شریف کو بلاتی تھی, جو عدالت مریم نواز کو بلاتی تھی, جو عدالت حمزہ شہباز کو بلاتی تھی, آج تک شاہد خاقان عباسی نیب کی عدالت میں جاتا ہے, جواب دیتا ہے ایل این جی کا, جو ایل این جی کے ڈاکے یہ ڈال گئے جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر انرجی کی بحران ہے. آج بھی عدالت احسن اقبال کو بلاتی تھی, جو عدالت سعد رفیق کو, سلمان رفیق کو بلاتی تھی, جو عدالت رانا ثناء اللہ کو بلاتی تھی. تو عدالت جب بلاتی تھی تو عدالت پہ حملہ کرنے کے لیے شہریوں کو انسائٹ کرتے تھے, یا آج شاہد خاقان عباسی کل عدالت میں تاخیر سے پیش ہوئے, ناقابل وارنٹ گرفتاری کے, ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے. ادھر ہر روز مؤخر, ہر روز ملتوی, ہر روز آپ ان کو موقع دے رہے ہیں. جو شخص غنڈہ گردی کرتا ہے, جو شخص بدماشی کرتا ہے, جو شخص آپ کے قانون اور آئین کا منہ چڑھاتا ہے, جو شخص دھونس اور دھمکی سے, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے عدالتیں ہوں, چاہے ادارے ہوں, کہتا ہے میں پیش نہیں ہوں گا, اور وہ اس لیے اور ان کو آپ گرفتار کریں تو کہتے ہیں سیاسی انتقام ہے. یہ چارج شیٹ ہے, یہ چارج شیٹ ہے جس کا جواب عمران خان کو دینا پڑے گا. اب آج کا تماشا, آج تماشا کیا ہے کہ آپ کو عدالت بلا رہی ہے, آپ کو ایف آئی اے بلا رہی ہے, آپ کو نیب بلا رہی ہے, آپ کو ادارے بلا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیل بھرو تحریک, کس کی آغاز ضمانت سے شروع ہوتی ہے, لیڈر کے. تحریکیں جو جیل بھرو کی ہوتی ہیں وہ ضمانت سے شروع ہوتی ہیں. ضمانت سے شروع ہونے والی تو جیل بچو تحریک ہوتی ہے, کہ جو جیل سے بچنے کی تحریک ہے, بیل بیفور اریسٹ کی, وہ عمران خان صاحب نے لی ہے کل لاہور ہائی کورٹ سے. تو یہ تو جیل بھرو تحریک نہیں ہے, یہ تو جیل بچو تحریک ہے. اور جیل بھرو تحریک کیوں, کیا مقصد ہے اس کا؟ کیونکہ توشہ خانہ اور سائفر کی کہانی ختم, کیونکہ عالمی سازش کی کہانی ختم, کیونکہ امپورٹڈ حکومت کی کہانی ختم, کیونکہ آپ کے پاس توشہ خانہ کا جواب نہیں, کیونکہ آپ کے پاس فورن فنڈنگ کا جواب نہیں, کیونکہ آپ کے پاس 190 ملین کا جواب نہیں, کیونکہ آپ کے پاس 3 سے 5 کیرٹ کا جواب نہیں, کیونکہ آپ کے پاس عالمی سازش کا جواب نہیں, کیونکہ آپ کے پاس القادر ٹرسٹ کا جواب نہیں, تو اس لیے آپ جیل بھرو تحریک کی فلم شروع کر دی. پہلے 9 مہینے میں 12 تماشے اور اب ایک 13واں تماشا شروع کر دیے. کیوں جیل بھرو تحریک؟ جیل بھرو تحریک اس لیے کیونکہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. سیاسی عدم استحکام اس لیے کہ ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے خارجہ تعلقات ٹھیک کر رہی ہے. کیونکہ آج چائنیز بینک کا جو اعلان ہوا ہے $70 کروڑ کا, کیوں اس لیے جیل بھرو تحریک ہو رہی ہے. یہ جیل بھرو تحریک
کوئی تحریک نہیں ہے، یہ ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے۔ ایک طرف تماشے کرو، ایک طرف سیاسی عدم استحکام، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تماشا کرو، اور دوسری طرف آپ کہیں کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو۔ اور آج بیان آ رہا تھا عمران خان صاحب کا کہ متوسط طبقے کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے۔ متوسط طبقہ 150 روپے کلو چینی، ایک اپنے گھر کی خاتون کے انگوٹھے پہ 1 کلو چینی رمضان کے مہینے میں کھڑا ہو کر لیتا تھا۔ متوسط طبقہ 52 روپے کلو چینی کی بجائے 150 روپے کلو چینی مانگتا تھا، روتا تھا، قطاروں میں کھڑا ہوتا تھا، نہیں ملتی تھی۔ متوسط طبقہ 2018 سے لے کر 2022 اپریل تک 120 روپے کلو آٹا خریدتا تھا۔ متوسط طبقہ مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگا گھی 2018 سے لے کر 2022 اپریل تک خریدتا آیا۔ متوسط طبقے کے اوپر بوجھ مہنگائی اور بے روزگاری کا، IMF کا، عمران خان کی جو ڈیل تھی اس کی وجہ سے یہ بوجھ پڑا۔ تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ بیان دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تماشا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور بات کرتے ہو مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ۔ مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ، ملک اور قرضوں کا بوجھ ملک کی تاریخ میں اگر اس ملک اور عوام پہ کسی نے ڈالا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ آج اگر متوسط طبقے کے اوپر مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ ہے تو تمہاری نالائکی، تمہاری نااہلی، تمہارے ڈاکے، تمہاری چوریوں کی وجہ سے ہے۔ اور گھریلو خاتون کو نوٹس چلا گیا نیب کا۔ واہ 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 واہ، یہ گھریلو خاتون کو نوٹس نہیں گیا، یہ گھریلو خاتون جو 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں، مجھے 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے۔ اس گھریلو خاتون نے سیاسی مخالفین کو اسلامک ٹچ کے ساتھ جوڑنے کو لیے کہا، غداری کے مقدمے کے ساتھ جوڑنے کا۔ یہی گھریلو خاتون القادر ٹرسٹ میں ٹرسٹی ہے اس بورڈ کی جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں۔ اس گھریلو خاتون کے جادو ٹونے نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ اس گھریلو خاتون نے 190 ملین کا ہر جو آفیلری ہے وہ اس گھریلو خاتون نے کی ہے۔ فرح خان نے اس کی فرنٹ مین تھی۔ یہ گھریلو خاتون ہے؟ اگر گھریلو خاتون ہے تو FIA کے آگے پیش اور کہے میں گھریلو خاتون ہوں۔ کبھی حجاب کے پیچھے، کبھی جادو ٹونے کے پیچھے، کبھی سیاسی مخالفین کو اسلامک ٹچ کے ساتھ اور غداری کے ساتھ لنک کر دو، کیونکہ یہ سوال پوچھیں گے ہم سے۔ توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچتی رہی گھریلو خاتون، 5 کیرٹ کے ہیرے بٹورتی رہی گھریلو خاتون، ہیروں کے ہار توشہ خانہ سے چوری کرتی رہی گھریلو خاتون، القادر ٹرسٹ جو خزانہ سرکاری ہے اس کی بورڈ آف ٹرسٹی بن گئی گھریلو خاتون۔ سیاسی تقرریاں، آفیشل تقرریاں، پنجاب کی تقرریاں، پاک پتن ہو یا زمان پاک ہو، وہاں بریف کیس آتے رہے، گھریلو خاتون وصول کرتی رہی، اور اگر نہیں کیا تو پیش ہوں FIA کے سامنے، کہیں میں گھریلو خاتون تھی، بتائیں کہ میں نے گھڑیاں چوری نہیں کی، بتائیں کہ میں القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹی نہیں ہوں، بتائیں کہ 190 ملین کا جو بٹورنے کا جو میں نے جیب میں ڈالا اپنے دوست کے، وہ کہیں کہ میں نے نہیں کیا، بتائیں کہ وہ اس آڈیو میں 3 کیرٹ کا ہیرا، 5 کیرٹ کا ہیرا میرے لیے نہیں مانگا گیا، بتائیں کہ میں نے توشہ خانہ کے گلے کے ہار، ہیروں کے ہار چوری نہیں کیے۔ یہ گھریلو خاتون کا ڈرامہ اور تماشا بند کریں۔ کوئی گھریلو خاتون نہیں تھی، وہ آپ کی چوری کی ایڈوائزر تھی، وہ آپ کی جیبیں بھرنے کی ایڈوائزر تھی، انہوں نے جیبیں بھری، انہوں نے یہ تمام اسٹریٹجکلی سرکاری خزانے کو لوٹنے کی کوشش کی۔ اور میڈیا سے بھی میری درخواست ہے، میڈیا سے بھی میری، اگر آپ ملک میں 24 گھنٹے پولیٹیکل عدم استحکام دکھائیں گے، اگر یہ تماشا نوٹنکی دکھائیں گے تو اس ملک کو صرف اور صرف اس کی جڑیں کمزور ہوں گی، جس کو پچھلے 10 سال میں اس بیانیے نے کمزور اور تقسیم کیا ہے۔ جہاں خبر آتی ہے کسی معیشت کو ٹھیک کرنے کی، جہاں خبر آتی ہے کہ ملک کے اندر غریب کو ریلیف دیا جا رہا ہے، جہاں خبر آتی ہے کہ کوئی دوست ملک ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، وہاں یہ تماشا اور نوٹنکی لگا دیتا ہے۔ کبھی لانگ مارچ کا اعلان کر دیتا ہے، کبھی جیل بھرو تحریک کا۔ کیوں جائیں جیل بھرو تحریک میں لوگ؟
اور ایک اور بات میں، یہ جیل بھرو تحریک کا جو تماشا اور ڈرامہ ہے نا، اس میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. 1.25 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی، 200 لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. بھئی کیوں گرفتار ہو رہے ہیں؟ سوال عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے چوری کا، سوال عمران خان کی بیوی سے پوچھا جا رہا ہے چوری کا. سائفر کے اندر فورن منسٹر کو بلایا جا رہا ہے، سائفر کے اندر فواد چودھری صاحب کو بلایا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کو خط لکھ دو. شوکت ترین صاحب نے کہا کہ پنجاب کے فائنانس منسٹر کو اور کے پی کے فائنانس منسٹر کو کہ آپ لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو خط. آپ کو جواب کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو 190 ملین کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو سائفر کے لیے بلایا جا رہا ہے، توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری اور اس کو بیچنے میں بلایا جا رہا ہے. آپ کو کیا یہ کوئی سیاسی تحریک ہے؟ یہ سیاسی گرفتاریاں نہیں ہیں، یہ مجرموں کی گرفتاریاں ہیں. اور یہ سیاسی ڈرامہ کر کے، یہ سیاسی تماشا کر کے، یہ روز فلمیں چلا کے یہ تماشے نہ کرو. عمران خان جواب دے. کیوں نہیں جاتا ایف آئی اے؟ نواز شریف جے آئی ٹی گیا تھا نا، اپنے بچوں کے ساتھ گیا تھا. تم زمان پاک کے بنکر بند میں بیٹھ جاؤ لوگوں، اور تمہارے بچے برطانیہ میں سیریں کریں، اور تم لوگوں کے بچوں کو کہو کہ جیلوں میں جائیں. کیوں؟ اور تمہیں 1.25 کروڑ کی آبادی لاہور کی، 200 لوگ گرفتار، اور 12 کروڑ کی آبادی پنجاب میں، اور 1200 لوگ. جیل بھرو تحریک ہو رہی ہے جی. واہ 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 واہ. اور جیل بھرو تحریک کا جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جو مجرم ہے، جس سے سوال ہو رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے زمان پاک کے بنکر بند میں، ضمانت پارک بنا کر اس کو. یہ تماشے کس کو دکھا رہے ہو؟ اور یہ کوئی عوام کے لیے درد اور عوام کے لیے تحریک نہیں ہے. یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. یہ اس فورن فنڈنگ کی کڑی ہے جو یہ فورن فنڈنگ بٹور کے ملک کے خلاف سازش کرتے رہے. تمہیں عوام کا درد تھا تو 52 روپے 5 سال نواز شریف نے چینی رکھی تھی کلو، کیوں تم نے 150 پہ پہنچائی؟ کیوں تم نے اپنے ایل این جی اور پیٹرولیم مافیا کو بٹھا کر دونوں ہاتھوں سے چوریاں کروائیں؟ کیوں تم نے آٹا مہنگا کیا، گیس مہنگی کی، بجلی مہنگی کی، فورن تعلقات خراب کیے؟ کیوں تم نے کشمیر کا سودا کروایا؟ تمہیں بہت درد تھا، تمہیں بڑا دکھ تھا، اور آج تم سے سوال پوچھتے ہیں. آج تم سے، اور کہتے تھے، پر میں نہیں کہہ رہی، کیا کہتے تھے پرویز الہی صاحب؟ کون ہے؟ کیا کہتا تھا عمران خان؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. آج پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو عمران خان کے بقول پاکستان کی سب سے بڑی ڈاکو پارٹی کا صدر بن گیا ہے. یہ عمران خان کی گفتگو تھی. یہ عمران خان صاحب کہتے تھے. جس کو ڈاکو کہتا تھا ان کو بھی شاباش کہ وہ ڈاکو پارٹی کے صدر بن گئے ہیں. جو ان کو ڈاکو کہتے تھے اور جو ان کو ڈاکو کہتے تھے ان کو بھی شاباش کہ اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا. یہ ہے ان کی اصلیت، یہ ہے ان کے تماشے. ہمارے پاس جواب تھے نا. آج جو لوگ ان کے ساتھ، ان کے بہکاوے میں آتے ہیں، ان کے دھوکے میں آتے ہیں، وہ پوچھیں نا، وہ پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر دینے تھے، کدھر ہیں؟ وہ پوچھیں 1 کروڑ نوکری دینی تھی، کدھر ہے؟ وہ پوچھیں ملک کے معیشت کو کیوں تباہ کیا؟ وہ پوچھیں ہمیں بے روزگار کیوں کیا؟ اور کیا اگر عمران خان صاحب سلیکٹ ہو کر ہی آئے تھے تو جو وعدے کیے تھے 90 دن کی کرپشن میں ملک کو کرپشن کا اکھاڑا بنا دیا، بنی گالا کو مرکز بنا دیا کرپشن کا اور جیب بھرو تحریک کا، وہ ان کے دماغ میں یہ سوال نہیں آتے؟ جو 22 اپریل 2022 کو کہتا تھا ملک کے خلاف امپورٹڈ سازش ہو گئی، امریکہ نے سازش کر لی، وہ آج کہتا ہے کوئی سازش نہیں ہوئی تھی. جو کہتا تھا سائفر سے کھیلو، وہ معیشت سے کھیل کے چلا گیا، وہ بے روزگاری سے کھیل کر چلا گیا، وہ ملک خارجہ جو امور تھے ان سے کھیل کر چلا گیا، وہ ملک کے اندر لوٹ مار ڈاکے کا بازار گرم کر کے چلا گیا، وہ اپنی جیبیں بھر کے چلا گیا. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو پارلیمنٹ نے اٹھا کے باہر پھینکا، ایک آئینی طریقے سے صدر سے آئین شکنی، سپیکر سے آئین شکنی، ڈپٹی سپیکر سے آئین شکنی، وزراء سے آئین شکنی، گورنر سے آئین شکنی، مطلب تم نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور تم سے سوال پوچھو تو تم کہتے ہو کہ یہ میرے خلاف، ملک کے خلاف سازش ہے، اور پھر کہتے ہو سازش نہیں ہے، پھر کہتے ہو جنرل باجوہ نے سازش کی تھی.
پھر عدالتیں بلاتی ہیں, وہ عوام کو انسائٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے عدالت نے بلایا ہے میرے جرم میں, تو چلو لاہور ہائی کورٹ چلو اور حملہ کرو. عدالت بلاتی ہے شاہد خاقان عباسی کو, وزیر اعظم رہا ہے ملک کا, 5 منٹ لیٹ ہوتا ہے تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوتے ہیں. عدالت میں شور ہوتا تھا تو مریم نواز کو کہتے تھے کہ ہم کیوں نہ آرڈر جاری کر دیں. اور آج پورا ایک شخص گنڈا گردی کر کے, ایک شخص بدماشی کر کے, ایک شخص لوگوں کو ورگر عدالت کے اوپر حملہ آور ہوا ہے, ضمانت ہو گئی. مطلب یہ آپ ملک کو, آپ ریاست کو ایک شخص کی انا, ایک شخص کا خوف, ایک شخص کی تکبر, ایک شخص کا بغض, اس کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں. یہ کہیں نہیں رکے گا عمل. اور یہ جو تماشا اور یہ جو ڈرامہ ہے نا جیل بھرو تحریک کا, معصوم لوگوں کو سڑکوں پہ نکال کے, کتنے لوگ, 200 لوگ, ان 200 لوگوں کی شروعات عمران خان کی گرفتاری سے ہونی چاہیے. جس شخص نے اس ملک کے خلاف سازش کی ہے, جس شخص نے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر ملک کے سرکاری خزانے کو لوٹا ہے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے, آج اس کا کوئی جواب ہی نہیں. اور جواب نہیں تو گھریلو خاتون, جواب نہیں تو جیل بچو تحریک. یہ کون سی جیل بھرو تحریک ہے؟ یہ کون سی جیل بھرو تحریک ہے جس کا لیڈر جو ہے وہ پلستر باندھ کر ضمانت پارک میں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تو جیل بچو تحریک ہے. یہ تماشا جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے. جی جاوید حسین صاحب, دنیا نیوز. آئی ایف سے جو ڈیل کی بات آپ کر رہی ہیں, حکومتی گزرا عموماً یہ کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان کی ہوئی ڈیل کو جو ہے وہ آپ نے ڈیوائڈ کیا یا اس پہ نیگوشیٹ کیا, تو کون سے ایسے نکات ہیں جو کہ عمران خان کے جو ڈیل میں شامل تھے اور آپ کی ڈیل میں وہ شامل نہیں ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر چودھری پرویز الہی آج پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں تو علی بابا 40 چور بھی آج آپ ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں, پہلے تو جو آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کی بات کی, یہ آئی ایم ایف کی ڈیل عمران خان کی ڈیل ہے جس کو آج وہ خود ہی کرٹیسائز کر رہے ہیں, جس پہ آج خود ہی سوال اٹھا رہے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان, سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان جو تھا, وہ اس آئی ایم ایف کی ڈیل کو کوشچن کرتا جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر مہنگائی ہے. اور جب اس کا سوال پوچھتے ہیں تو ایک مجرم جو ہے وہ فلاپ فلم کا ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ ڈیل بالکل وہی ڈیل ہے, بلکہ اس ری نیگوشیشن ڈیل میں جو اس وقت ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کی ہے, جس میں 500 سے زائد ارب کے ٹیکس لگنے تھے غریب کے اوپر, اس کو ری نیگوشیٹ کر کے غریب عوام کو ریلیف دلوایا. یہ اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے اس آئی ایم ایف ڈیل کے اوپر تو وہ سوال عمران خان سے بنتا ہے. اور آج اگر عمران خان کوئی بیان دیتا ہے تو وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کیا ہے. ہم 6.2% پہ ملک کو ترقی کرتا چھوڑ کر گئے تھے, -1.5 کے اوپر عمران خان لے کر آیا تھا, جو کہ 2019 میں 7% اور 8% کے اوپر جانی تھی. ہم ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم کر کے سی پیک جیسے منصوبے, موٹر وے کا جال, سڑکوں کا جال, ہسپتال اور یونیورسٹیاں اور بجلی کے منصوبے بنا کر گئے تھے. ہم 14, 18, 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو نعرے میں نہیں دے کر گئے تھے, بجلی پیدا کر کے عوام کو دے کر گئے تھے, جو آج آپ کے گھروں میں جلتی ہے, جو ان 4 سال کی نلائی کی وجہ سے پھر شارٹ فال ہے. سستی بجلی دے کر گئے تھے. ہم ملک کی نوجوان کو روزگار دے کر گئے تھے, جو کہ یہ جو سازش تھی نا, جس کا مورا عمران خان تھا, اس نے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا, اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا. کیوں کسی کی جرت نہیں ہوئی کشمیر کو 75 سال دیکھنے کی؟ کیوں عمران خان نے کہا کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ سارے سوالات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اپنی چوریوں کا, اپنے ڈاکوں کا, خزانے کو لوٹنے کا, جیل بھرو تحریک یا جیل بچو تحریک یا ضمانت پارک بنا کر آپ بچ نہیں سکتے. 200 لوگوں کو ورغلا کر
آپ ملک کے اندر فساد مچا کر صرف اس بات کی دشمنی کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر کہیں حالات ٹھیک نہ ہو جائیں. جو میں تباہی ڈال کے گیا تھا وہ تباہی چلتی رہے, وہ عدم استحکام چلتا رہے, وہ ملک کی معیشت ہچکولے کھاتی رہے. جب کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, جب ملک کی معیشت کسی سمت جا رہی ہوتی ہے, یہ کسی نوٹنکی کا اعلان کر دیتا ہے, یہ کسی تماشے کا اعلان کر دیتا ہے. یہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو انٹینشنلی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ملک میں فساد مچا رہے, ملک میں افراتفری مچی رہے, جس کا مقصد تھا. اگر تم نے عوام کو بچانا ہے نا تو پھر ضمانت سے, جیل سے اپنے آپ کو نہ بچاؤ, پھر اپنے جرائم کے اندر جا کے جوابات دو. گھریلو خاتون کو ساتھ لے کر جاؤ جب ساتھ بیٹھ کر گھڑیاں چوری کرتی تھی, جب ساتھ بیٹھ کر ہیروں کی انگوٹھیاں لیتی تھی, جب ساتھ بیٹھ کر گھڑیاں بیچتی تھی, جب ساتھ بیٹھ کر 190 ملین کے ڈاکے ڈالتی تھی, جب ساتھ بیٹھ کر القادر ٹرسٹ کا ٹرسٹی بنایا تھا, تو آج ساتھ لے کر جاؤ. جھوٹے جعلی مقدموں میں, زبردستی کے گواہوں میں, زبردستی اور مرضی کے فیصلوں میں ہمیں پتا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. اسی لیے اقامہ پہ ان کو آپ نے 3 دفعہ کے منتخب, لیکن پھر بھی کورٹ کے آگے پیش ہوتے تھے کیونکہ جواب تھا. جس کو گرفتار کیا مسلم لیگ نون کی قیادت, سب عدالتوں میں اور اداروں میں پیش ہوئے. 90 دن نیب کے اندر انویسٹیگیٹ ہوئے. بیٹیاں بھی ہوئیں, بہنیں بھی ہوئیں, اور جن پہ الزام لگایا سب میرٹ کے اوپر بیل میں فارغ. نیب نے اپنے کیسز واپس لے لیے. عدالتوں کے فیصلے ہیں کیونکہ جواب تھا. آج تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. میڈم آپ باکس مین بھی حکومت کی, آفتاب سلطان نے آپ کی حکومت پہ بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشن لگائے ہیں استعفیٰ دیتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ان کا دباؤ تھا, وہ مختلف کیسز کے حوالے سے وہ دباؤ لینے کے لیے تیار ہوئی. کیا جواب ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں, ایز این آفیشیل اسپوکس پرسن میں بہت ہی ذمہ داری سے بات کروں گی, اور جو ان کا ریزگنیشن ہے آفتاب سلطان صاحب کا, اس ریزگنیشن کے اندر پرسنل ریزنز کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا. اگر کوئی ایسی وجوہات تھیں جن کا مجھے علم نہیں ہے تو وہ وجوہات جو ہیں وہ ان کو اپنے استعفے میں درج کرنی چاہیے تھی. جی خالد محمود صاحب ایکسپریس سے. جیل بھرو تحریک جو ہے اس میں آج کارکنوں کی گرفتاریاں دے رہے ہیں, کیا فیصلہ ہوا ہے کہ کن دفعات کے تحت ان کی گرفتاری ہوگی؟ کیا منسٹری آف انٹیریئر نے کوئی ان کے بارے میں کوئی قانون سازی یا لائحہ طے کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ وہ پنجاب حکومت لاہور میں وہ یہ تماشا کر رہے ہیں کیونکہ کے پی کے سے جھنڈی ہو چکی ہے. وہ کون ہے ڈوگر صاحب؟ یہ ان کا تماشا ہے, ان کا تماشا ہے. کتنے دن ہو چل جائے گا. خیبر پختونخوا میں جیل بھرو تحریک کے آغاز کی, جیل جو اعلان ہے وہ خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہ راول پنڈی سے کیوں نہیں شروع ہوتا؟ وہ لاہور میں ڈوگر صاحب کی اس میں پروٹیکشن میں کیوں شروع ہوتا ہے؟ اور 1.25 کروڑ کی آبادی میں 200 لوگوں کو آپ بھیج دیں کہ جلا دو پراپرٹی, میٹرو کو آگ لگا دو, درختوں کو توڑ دو, بلڈنگوں پہ حملے کر دو, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دو. جن لوگوں کے گھر میں یہ شخص روٹی چھین کے گیا ہوا ہے ان سے مطالبہ کر رہا ہے جیل بھرو. جن لوگوں سے روزگار چھین کے گیا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہے جیل بھرو. 200 لوگ, 1.25 کروڑ سے 200 لوگ پہ بات آ گئی ہے. اور پنجاب کی 12 کروڑ کی آبادی سے 1200 لوگوں پہ بات آ گئی ہے. اور صرف لاہور, پنجاب. آئے نا, آج باہر آئے, ضمانت پارک سے نکلے, باہر آئے, دے گرفتاری اپنے جرائم میں, سیاسی نہیں. اگر سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو نیب ہمارے پاس بھی ہے, ایف آئی اے بھی ہے, وہ ریاستی طاقت بھی ہے, وزیر اعظم کی کرسی بھی ہے. جو 2 صوبوں میں حکومت سے فارغ ہوا ہے ان 2 صوبوں میں حکومت ہے اس وقت. اس لیے یہ سیاسی گرفتاری اگر ہمارا مقصد ہوتا تو یہ بہت پہلے ہو چکی ہوتی. اپریل میں سب گرفتار ہوتے.
क्योंकि इमरान खान की हुकूमत आते ही DGFIA फारग हो गया था, वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया था। तैयबा गुल वज़ीर आज़म हाउस के अगवा खाने में पहुंच चुकी थी, नैब के चेयरमैन को वीडियो दिखा दी गई थी, सबको गिरफ्तार कर दिया गया था, लोगों की बहनों को, बेटियों को, फ्रंट टू बेंचेस को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपोजिशन लीडर को 2 दफ़ा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, चाहे वो पंजाब का अंदर हो, चाहे वो वफाक के अंदर हो। इसलिए ये आप डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अपने जराइम से, अपने जवाबात से। आप नहीं जेल बचो जमानत से आप जेल तहरीक नहीं चला सकते। पलस्तर में जमानत पार्क में बैठकर आप लोगों को जेल भरो तहरीक नहीं चला सकते। और जेल भरो तहरीक का जो क्यों मकसद है वो मैंने आपको बता दिया है कि चाइनीज की अनाउंसमेंट आ जाए चाइनीज बैंक की तो तमाशा लगा दो, सियासी अफरा तफरी मचा दो। मईशत ठीक हो जाए, IMF का डेलीगेशन आ जाए तो लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दो, पुलिस वालों को मार दो। ये दिमागी, ये फाशिज्म है, ये वो अना, तकब्बुर, बुग़ज़, वो एक इंसान का ऐसा तकब्बुर है जो आड़े आ जाता है। मगर कमाल शाबाश है उन लोगों की जो इस खौफ में मुब्तला हैं आज तक। मैडम अजहर फारूक साहब ARY से। मैडम वज़ीर दाखिला का आज एक बयान सामने आया जिसमें सीरियस एलिगेशन है आला दिए के 2 जजेस पर। क्या इस हवाले से हुकूमत कोई रेफरेंस भेजने का इरादा रखती है? सॉरी ने जो आज उनकी स्टेटमेंट आई है आला दिया के 2 जजेस के। जी देखें, इस पे बड़ी वाज़िया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बहुत वाज़िया स्ट्रैटेजी है कि जो हमारे ही केसेस के मॉनिटरिंग जज रहे हुए हैं और एक तासुर और एक सबूत है उन फैसलों के, और जो ऑडियो लीक्स आई है उससे ये साबित हो गया है कि ये बाइस्ड फैसले हैं। और ये तकाज़ा है अदल का, ये तकाज़ा है इंसाफ का कि अगर आपके ऊपर किसी किस्म का इस तरह का तासुर जज के ऊपर हो जाए तो वो ख़ुद केसेस से दस्तबरदार हो जाते हैं। और ये अदलिया का भी तकाज़ा है कि वो अगर एक पार्टी है, एक वो उसका अगर एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एक ऐसी बात, एक सबूत है। अब तो देखें ऑडियो लीक्स जो है वो एक सबूत सामने आया है, एक तासुर है, इन सब के वो फैसले सामने हैं जिससे वो बाइसनेस नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में इनको खुद इंसाफ का तकाज़ा ये कहता है, अदलिया का तकाज़ा ये कहता है, जज की कुर्सी का तकाज़ा ये कहता है कि उनको इन तमाम केसेस से अलग हो जाना चाहिए। तारिक स्मैर साहब। मैडम ये बताएं, आपकी हुकूमत बड़ी शराफत से चल रही है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जस्टिस जावेद इकबाल की वीडियो लीक करके उन्हें ब्लैकमेल करके आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आपने क्यों नहीं आफ्ताब सुल्तान के किसी का कोई वीडियो बनाई जिससे आप इस्तेमाल कर लेते? हमारे ये काम नहीं। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ इस मुल्क का 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म रहा है, बदतरीन और घटिया तरीन तरीके से हर दफ़ा उनको घर भेजा गया इस मुल्क के साथ दुश्मनी करते हुए। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के? 3 दफ़ा। एक नवाज शरीफ रहा है ना, सारे यही इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे। कोई साइफर के साथ खेलने की ऑडियो आई, कोई हीरे बटोरने की ऑडियो आई, कोई घड़ियां बेचने की ऑडियो आई, कोई 190 मिलियन की कहानी आई। जो कहानियां बनाई, जो घड़ी, वो भी अदालतों से फारिग हो गई। और एंड में क्या आया? अकामा कि क्यों तनख्वाह नहीं ली बेटे की कंपनी से। तो ये जो है ना, ये शराफत नहीं है, ये हुब्बुल वतनी है कि मुल्क इस वक्त मुश्किल में है। ये मुश्किल, ये नलायक नाअहल घड़ी चोर जो थे, ये इस सरकारी ख़जाने से पैसा लूट कर नलायकी और नाअहली का तोख गले में पहनकर इस मुल्क के खिलाफ साजिश करके गए हैं। इस मुल्क में माशी तबाही, बेरोज़गारी करके गए हैं। इस मुल्क की आवाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा कर गए हैं। इस मुल्क की आवाम से झूठे वादे करके गए हैं। और जो बची कुची मईशत थी, जो 2013 से लेकर 18 तक ठीक की थी, चाहे वो बिजली के मंसूबे हो बंद, चाहे वो सीपैक हो बंद, चाहे वो माशी तरक्की हो बंद, चाहे वो रोज़गार हो बंद, कोई
منصوبہ جو کسی دوست ممالک کے ساتھ چل رہا تھا بند, ملک کی خارجہ پالیسی بند, کیونکہ یہ ملک کو بند گلی میں چھوڑ کر گئے ہیں, اور آج ہم اس بند گلی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تماشے اور نوٹنکی کرتے ہیں. اور لیکن ہم یہ ہار ان کو سیاسی گرفتاری کا ڈالنے نہیں دیں گے گلے کے اندر. کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرے گا, کوئی ملک کو نقصان پہنچائے گا, کوئی ملک کی املاک کو نقصان پہنچائے گا, کوئی کسی میس ٹرانزٹ کی چیزوں کو نقصان پہنچائے گا, کسی قسم کا انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا, وہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے, ملک کا قانون حرکت میں آئے گا. آخری سوال بہزاد سلیمی صاحب. میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک تو نئے چیئرمین نیب کے حوالے سے کیا مشاورتی عمل شروع کر دیا گیا ہے, کب تک فیصلہ ہو جائے گا, اور دوسرا تحریک انصاف نے اس مشاورتی عمل میں بطور اپوزیشن لیڈر شامل ہونے کے لیے ایک خط لکھا ہے کہ جی ہمارا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی مقرر کریں. کیا موقف ہے آپ کا اس حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان جو ہے وہ مستعفی ہو کر یہاں سے گئے تھے, اور عدالت نے اگرچہ ڈی نوٹیفائی کر دیا لیکن اسپیکر کی جانب سے ابھی تک اس پر کوئی پوزیشن واضح نہیں کی گئی. حکومت کا کیا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اور خبر آئی ہے ابھی کہ جو شہباز شریف صاحب نے ان کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہوا تھا, وہاں سپریم کورٹ نے یہ رولنگ دی ہے کہ کنڈکٹ آف عمران خان جو ہے وہ کنٹمپچوس ہے اور ڈس اوبیڈینٹ تھرو آؤٹ دا ٹرائل کورٹ پروسیڈنگز ان دا ڈیفیمیشن سوٹ فائلڈ بائی پی ایم شہباز شریف. اور آپ کو یاد ہوگا یہ ڈیفیمیشن سوٹ کون سا تھا؟ 10 ارب روپے کی 10 ارب روپے کا یہ رشوت ہے دینے کا عمران خان. الزام کا جواب نہیں, جرم کا جواب نہیں, صرف بدماشی, غنڈہ گردی, فاشزم, ملک کو نقصان, افراتفری, ایک تماشا لگایا ہوا ہے, کوئی جواب نہیں الزام کا. بیٹھتے ہیں, 2 جھنڈے لیتے ہیں. میں تو شاباش دیتی ہوں, ذہنی طور پر ابھی تک اترے ہی نہیں اس کرسی سے. بیٹھتے ہیں, چور ہیں, چور ہیں, چور ہیں, چور ہیں, چور ہیں. بھئی چور تھے تو پکڑتے, ثبوت دیتے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے NRO دے دیا, میں پکڑنا چاہتا تھا, تو کیوں نہیں بتایا عوام کو؟ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے تھے, کوئی اردلی نہیں تھے وزیر اعظم ہاؤس میں, ملازم نہیں تھے وزیر اعظم ہاؤس کے, تم وزیر اعظم تھے, اس وقت ملازمت کر رہے تھے. اس وقت کہتے تھے کہ میں جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ معاشی ایکسپرٹ ہیں, وہ ماہر ہیں, وہ خارجہ پالیسی کے ماہر ہیں, وہ ایسا سپہ سالار ملک کی تاریخ آیا. آج کہتے ہیں میرے خلاف سازش جنرل باجوہ نے کی. تو یہ ذہنی مریض ہے, ہی از ناٹ فٹ فار دا جاب. یہ پاگل شخص لوگوں کو پاگل سمجھتا ہے, یہ جان بوجھ کر یہ ملک کے خلاف سازش کرتا ہے, یہ جان بوجھ کے ملک کے خلاف بیانیاں بناتا ہے, یہ جان بوجھ کے ملک کو ڈسٹریکٹ اور ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج یہ جیل بچو تحریک جو ہے نا, یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے جرائم سے نظر ہٹا دی جائے. تو پاگل ہے پاکستان کی عوام جن کے سرکاری خزانے سے تم نے گھڑیاں چوری کی, ٹیکس پیئر منی سے تم نے ڈاکے ڈالے, تم نے فورن فنڈنگ کی, تم نے 190 ملین کھا گئے, تم القادر ٹرسٹ کے پیسے کھا گئے. تو کیا پاگل ہے عوام کہ تمہاری باتوں میں آئے گی؟ میرے منہ سے کچھ اور بات نکلنے لگی تھی. میں نے پوچھا تھا کہ چیئرمین نیب کی تقرری کا عمل کیا شروع ہو گیا, کب تک ہوگا, اور دوسرا یہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے پی ٹی آئی دوبارہ سے اسپیکر کو انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا کیوں پی ٹی آئی تو جیل میں جا رہی ہے, اس کو اپوزیشن لیڈر کی طریق سے اپوزیشن لیڈر کیوں چاہیے؟ تو جیل میں جا رہی ہے, اس کے لیڈر نے جیل بھرو تحریک ہے, تو وہ تو سارے والنٹیرلی جیل میں جا رہے ہیں, تو وہ اپوزیشن لیڈر کو کیا اس کا پرابلم ہے ان کا؟ They should not write such letters to the Speaker of the National Assembly where they have resigned themselves. اور ضمنی انتخابات میں کاغذ دیے ہوئے الیکشن لڑنے کے. اور جو نیب کے چیئرمین کی آپ نے بات کی, بالکل جو قانونی طریقہ ہے اس کے تحت پروسیس سٹارٹ ہوگا. تھینک یو میم. کے خلاف سازش کرنے اور فورن فنڈنگ میں ملوث ٹولے نے 4 سال وفاق اور 10 سال خیبر پختونخوا میں تباہی مچائی, اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا. آج عوام ان کی تباہی کا خمیازہ بھگت رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھیں.
چائنا ڈیولپمنٹ بینک کے بورڈ نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ کی منظوری دے دی۔ رقم رواں ہفتے مرکزی بینک کو موصول ہونے کا امکان۔ چائنا ڈیولپمنٹ بینک سے رقم ملنے سے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ ملک کے خلاف سازش کرنے اور فورن فنڈنگ میں ملوث ٹولے نے 4 سال وفاق اور 10 سال خیبر پختونخوا میں تباہی مچائی، اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، سرکاری خزانے کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ ملک کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں انہوں نے تباہی نہ مچائی ہو۔ آج عوام ان کی تباہی کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔